ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 7واں باب 24 سے 30 آیات تک۔ اس وقت یسوع جناسرت کے علاقے کو چھوڑ کر سور کے علاقے میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہو کر نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پوشیدہ رہ نہ سکا، کیونکہ بالفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری۔ یہ عورت غیر یہودی اور قوم کی فنی کی سریانی تھی۔ اس نے اس کی منت کی کہ بدروح کو میری بیٹی میں سے نکال۔ اس نے اس سے کہا، پہلے بچوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں۔ اس پر اس نے جواب میں اس سے کہا، ہاں اے خداوند، کیونکہ پلے بھی میز کے نیچے بچوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کلام کے سبب سے چلی جا، بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ چھوٹی لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام ایمان، عاجزی اور ثابت قدمی کی ایک گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ اس عورت کا یسوع کے پاس آنا صرف ایک ماں کی فریاد نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے دل کی پکار تھی جو حالات سے ہارنے کو تیار نہ تھا۔ وہ غیر قوم سے تھی، سماجی اور مذہبی لحاظ سے اس کو کمتر سمجھا جا سکتا تھا، مگر اس کا ایمان کسی حد بندی کو نہیں مانتا تھا۔ یسوع کے ابتدائی جواب میں آزمائش تھی، ایمان کی، صبر کی اور عاجزی کی، مگر اس عورت نے نہ بحث کی، نہ شکوہ، بلکہ عاجزی کے ساتھ سچائی کو تھامے رکھا۔ اس کا جواب ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتی، مگر خدا کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ فضل کے ٹکڑے بھی کافی ہیں۔ یہی وہ ایمان تھا جس نے یسوع کو متوجہ کیا، ایسا ایمان جو خاموشی، رد کیے جانے اور امتحان کے باوجود قائم رہتا ہے۔ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی رحمت کسی قوم، حیثیت یا پس منظر کی پابند نہیں۔ جو دل سچائی سے جھکا ہوا ہو، جو ایمان کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، مگر خدا دیر نہیں کرتا۔ وہ ایمان کو پرکھتا ہے، مضبوط بناتا ہے اور پھر شفا اور نجات عطا کرتا ہے۔